السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے نیو یارک میں ایک ٹیکنالوجی ایونٹ میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے اپنے انجینئر کو برطرف کر دیا۔ گوگل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اس ہفتے کے شروع میں ایک ملازم نے کمپنی کی طرف سے اسپانسر کردہ ایک سرکاری تقریب میں مداخلت کی اور ایک ساتھی کو بولنے سے روک دیا جو پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو، یہ رویہ ناقابل قبول تھا اور ہماری پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے پر ملازم کو برطرف کر دیا گیا۔ گزشتہ روز نیو یارک میں منعقدہ ایک تقریب میں گوگل کلاؤڈ انجینئر نے ایک اسرائیلی ایگزیکٹو کی تقریر میں یہ کہہ کر خلل ڈالا تھا کہ میں ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنے سے انکار کرتا ہوں جو نسل کشی، نسل پرستی یا نگرانی کو بااختیار بنائیں۔ غزہ کی پٹی میں امدادی سامان لے جانے والے طیاروں کی جانب سے فضا سے گرائے گئے انسانی امداد کے ڈبوں کے پیراشوٹ نہ کھلنے اور مدد کے منتظر فلسطینیوں پر گرنے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق طیاروں سے اتارے گئے کچھ انسانی امدادی ڈبوں کے پیراشوٹ نہ کھل سکے اور امداد کے اترنے کے منتظر فلسطینیوں پر جا گرے۔ اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ غزہ میں ضرورت مند افراد فضا سے زمین پر اتاری جانے والی امداد کے منتظر تھے اور پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے تیزی سے گرنے والے ڈبوں کی زد میں آ کر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سول ڈیفنس یونٹ کے ترجمان محمود بسال نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ طیاروں سے گرائے گئے انسانی امداد کے کچھ باکس لوگوں اور گھروں پر گرنے سے 5 افراد ہلاک اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قطر ایئر ویز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کو حیران کرتے ہوئے ہولوگرافک ورچوئل کیبن کریو متعارف کروایا۔ عرب میڈیا کے مطابق مصنوعی ذہانت کا عمدہ استعمال کرتے ہوئے قطر ایئر ویز نے ITB برلن 2024 میں دنیا کا پہلا AI سے چلنے والا ڈیجیٹل انسانی کیبن کریو متعارف کرایا ہے۔ ہولوگرافک ورچوئل کیبن کریو مسافروں کو ریئل ٹائم میں تمام ضروری خدمات فراہم کرے گا۔ یہ عملہ مسافروں کو رہنمائی اور مدد کرے گا۔ سفر اور سیاحت کے حوالے سے منعقد کی جانے والی سب سے بڑی نمائش میں قطر ایئر ویز کے تیار کردہ پروگرام سماج سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ یہ منفرد تجربہ کرنے والی وہ پہلی ایئر لائن ہے۔ انسان اور ٹیکنالوجی کا یہ خوبصورت ملاپ صرف قطر ایئر ویز کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری ایویشن انڈسٹری کے لیے قابل فخر پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عمان میں بھی طوفانی ہواؤں اور موسلا دھار بارش نے شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق ابوظہبی، فجیرہ اور العین میں موسلا دھار بارشوں کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ خراب موسم کے بعد ابوظہبی میں تمام پارکس کو بند کر دیے گئے۔ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ رات بھی گرج و چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی اور دن میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ابوظہبی، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ اور عجمان میں علیحدہ شدت کے ساتھ بارش ریکارڈ کی۔ دبئی میں آج صبح سے گرج و چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ حکام کی جانب سے لوگوں کو گھروں کے اندر ہی رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ رہائشیوں کو خراب موسم کے دوران چھتریاں تھامے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ دوسری جانب عمان میں بھی موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ دبئی پولیس کی جانب سے بھکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق دبئی پولیس کی جانب سے شہریوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھکاریوں کو بھیک نہ دیں اور بھکاریوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ عوام آن لائن بھکاریوں سے بھی ہوشیار رہیں۔ واضح کہ رمضان المبارک سے پہلے دبئی میں بھیک مانگنے والوں کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ پولیس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پکڑے جانے والے بھکاریوں کو بھاری سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دبئی پولیس نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ بھکاریوں کو 5 لاکھ درہم تک جرمانہ اور جیل کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو کم از کم 5000 درہم جرمانہ اور 3 ماہ تک قید کی سزا ہوگی، جبکہ بیرون ملک سے لوگوں کو بلا کر بھیک مانگنے والوں کو 1 لاکھ درہم تک جرمانہ اور 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ محکمہ بھیک مانگنے کے رواج کو روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں 1700 سے زیادہ بھکاریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ سعودی ریسرچ اینڈ میڈیا گروپ کی جانب سے قائم کردہ کریٹو ایجنسی SRMG لیبس نے دبئی لنکس میں 3 ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ دبئی لنکس ایوارڈز کینز لائنز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے خطے کا سب سے بڑا تخلیقی میلہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق SRMG لیبس نے آؤٹ ڈور اور پرنٹ و پبلشنگ کی کیٹیگری میں 2 گولڈ دبئی لنکس ایوارڈ جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ SRMG لیبس نے برانڈ ایکسپریس اور ایکٹیویشن کی کیٹیگری میں سلور دبئی لنکس ایوارڈ جیتے۔
SRMG لیبس نے ڈاکیومنٹری سیریز ڈارک مائنڈز کی تخلیقی انداز میں مہم لانچ کی، جس کا مقصد دنیا بھر میں جرائم کے شوقین افراد کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ ڈارک مائنڈز اپنی نوعیت کا پہلا شو ہے جو مینا خطے سے تعلق رکھنے والے سیریل کلرز کی جانب سے سرزد کیے گئے خوفناک جرائم کے پیچھے محرکات اور نفسیاتی اور معاشرتی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس شو کی مہم چلانے کے لیے SRMG لیبس نے روایتی طریقے اپنانے کے بجائے مشرق و سطح کی تاریخ میں سب سے بڑی سرگرمی کا انعقاد کیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے حرمین شریفین میں رمضان مبارک کے دوران سیکیورٹی منصوبوں کے اعلان اور وضاحت کے لیے آج ہفتے کو ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پریس کانفرنس مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ پریس کانفرنس میں امن عامہ کے سربراہ جنرل محمد بن عبداللہ بسامی، محکمہ شہری دفاع کے سربراہ جنرل ڈاکٹر حمود بن سلیمان اور محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ ڈاکٹر صالح بن سعد نے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس میں خادم حرمین شریفین حکومت کی طرف سے عمرہ زائرین کو پیش کی جانے والی سہولتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ حرم مکی شریف میں عمرہ زائرین اور مسجد نبوی کے زائرین کو منظم کرنے اور انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات گفتگو بھی ہوئی۔ علاوہ رمضان مبارک کے دوران لاکھوں زائرین کو منظم کرنے اور تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبے تیار کیے گئے ہیں، اس کی بریفنگ دی گئی۔ وزارت حج و عمرے کا کہنا ہے کہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے پیشگی پرمٹ حاصل کیا جائے تاکہ آرام سے مناسک ادا کی جا سکے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے کی جانب سے رمضان مبارک کے دوران عمرے کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے پرمٹ کا سلسلہ بحال رکھا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں سے آنے والے عمرہ زائرین کو چاہیے کہ جب پرمٹ کے لیے نسک پورٹل پر بکنگ کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے اوقات کا انتخاب کیا جائے جب مسجد حرم میں ازدحام نہ ہو۔ پیشگی عمرہ پرمٹ کے حصول کا مقصد عمرہ زائرین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نسک پورٹل پر مختلف اوقات کی وضاحت کی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کب مسجد حرم میں ازدحام ہے اور کب نہیں۔ زائرین کو چاہیے کہ پرمٹ کے اجرا کے دوران ایسے وقت کا انتخاب کریں جب دوران ازدحام زیادہ نہ ہو۔ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد مقررہ وقت کی پابندی کریں۔ وزارت حج و عمرے نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ جب مسجد حرم پہنچے تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ پرمٹ ایکسپائر نہ ہوا ہو۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض سے جدہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشال نے ان کا استقبال کیا۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے انہیں الوداع کیا۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں فلاحی تنظیم نور کی جانب سے ماہ رمضان مبارک افطار خیمے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ فلاحی تنظیم نور کی جانب سے گزشتہ 16 سالوں سے مستقل بنیادوں پر افطاری کی دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افطار خیمے میں نو مسلم بھائیوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ریجنل فلاحی تنظیم کی جانب سے اس سال 50,000 افراد کے لیے افطار کا ہدف مقرر کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق افطار خیمے میں آنے والوں کے لیے احکام رمضان اور دیگر موضوعات پر مختلف زبانوں میں خصوصی درس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تنظیم کے چیئرمین عبدالہادی شمری کے مطابق اس سال لگائے جانے والے 17 افطار خیمے دمام کی شاہ فہد شاہراہ پر جامع مسجد فرقان کے ساتھ ہوگا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ تمام تر انسانوں کو اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی کے خلاف متحدہ طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر اردوغان نے گزشتہ روز استنبول سینان ایردیم اسپورٹس ہال میں منعقدہ 7ویں ترک نوجوانوں کی انجمن سے اپنے خطاب میں کہا، امریکی اور یورپی ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کی حوصلہ افزائی اور حمایت کی وہ خواتین اور بچوں کے قاتلوں کے حامی کے طور پر تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی زیر قیادت اسرائیلی انتظامیہ قاتل ہے۔ تمام تر بڑے ظالمین کی طرح سیونزم کے نام پر بچوں اور خواتین کا قتل عام کرنے والی بے یار و مددگار معصوم انسانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے والی اسرائیلی انتظامیہ ڈرپھوک ہے۔